بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ آپ کو یاد ہونی بھی چاہیے، اور ایک ایز مسلمز ہمیں ان ساری چیزوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتانا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس ایک کلام ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہمارے پاس قیامت تک کے لیے اس میں کامیابی، اس میں ہمارے لیے سکون، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ سمپل اور اسٹریٹجی ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے قرآن مجید، اپنی جو آخری کتاب کو اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی، اس کی عزت کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کا۔ قرآن کا مطلب یہ مختلف بتایا جاتا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ بہت بار، زیادہ بار پڑھی جانے والی کتاب، اور قرآن سے نکلا ہے یہ لفظ۔ تو اس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ بھی اقرا یعنی پڑھو کے نام سے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ علم کی اہمیت جو ہے وہ اقرا سے ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ایک تو پڑھایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے پڑھے سب کچھ جانتے تھے، جبکہ ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ یہ آپ سمجھ لیں۔ اب یہ نہ کہ ان پڑھ نہیں، ان پڑھ نہیں کہیں آپ نے، کہ سب کچھ جانتے تھے، یعنی کہ دنیا کی جو چیزیں دوسرے جانتے تھے ان سے بھی بہت بہتر انداز میں جانتے تھے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سورۃ علق سب سے پہلے اسی کی آیات نازل ہوئیں، اور جن کی تعداد 5 ہے، اور یہ اس وقت قرآن مجید کے آخری پارے، تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ فطرت الوحی کا کہلاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا رک گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا گیپ دے دیا، اور اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت تھی جس کی وجہ سے یہ گیپ آیا، اور اس کی وضاحت سورۃ والضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ دوسری جو صورت میں سے جتنی آیات آئیں وہ بھی 5 تھی۔ پہلی صورت میں بھی 5 آیات آئیں، اور دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ مدثر ہے، یا ایھا المدثر، جو کہ 29ویں پارے کے اندر ہے۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو تعداد کے حساب سے دیکھیں گے، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، بڑی آیت کون سی ہے، چھوٹی آیت کون سی ہے، یہ سب کچھ پہلے ڈیل کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر جائیں گے، اس کے مطالب کو، اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جلدی سے میں اس کو کور کر دیتا ہوں کہ اس میں 30 پارے ہیں، اور اس میں 114 صورتیں ہیں، اور اس میں 114 صورتوں میں ایک صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، وہ سورۃ توبہ ہے، اور ایک صورت ایسی ہے جس میں 2 بار بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، وہ سورۃ النمل ہے، اور ٹوٹلی 114 صورتوں میں 114 مرتبہ ہی بسم اللہ آ گئی۔ لاسٹ پارے کے اندر یعنی تیسرے پارے کے اندر اس میں 37 صورتیں ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اس کی آیات ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ اس میں 6666 بھی کہی جاتی ہے، اور 6236 بھی ہیں، لیکن اس کا جو راجے جو اوریجنل جو چیز ہے وہ 6236 ہے۔ اور اس میں جو رکوع ہے وہ 540 اس میں رکوع ہے، اور اس میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، اور وہ دین کے متعلق ہے، یعنی قرض کے متعلق ہے۔ سب سے چھوٹی اس سورت کوثر ہے، اور سب سے بڑی سورت بقرہ ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے، اور اس میں گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے پاس اس میں سورۃ الرحمن ہے، جس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے، عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے، جس کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں سورت یاسین ہے، جس کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے، روح القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آسمان کو چاند ستاروں سے مزین کر دیا،
یہ ہمارے پاس سورۃ الملک کے اندر آتا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی شارٹ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنا دی علوم القرآن کے اوپر اور قرآن مجید کے تھوڑے بہت مطالعے کے اوپر۔ تو انشاءاللہ ہم اس چینل کے اوپر روز جو ہے نا قرآن مجید کے متعلق کچھ نہ کچھ احکامات بیان کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔